Assalamu alaikum students, how are you? Welcome back to online classes again. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 51. Students, as you know, we have started unit number 6 in the last working class. This is natural resources of the Muslim world. हमने previously जो chapters पढ़े थे Muslim world से related, उसमें physical features, climate of Muslim world, اور اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نیچرل ریسورسز آف دا مسلم ورلڈ پڑھ رہے ہیں، جس میں سے فریش واٹر ریسورسز ہم نے لاسٹ ورکنگ ڈے پڑھا تھا، نائل ریور سے ریلیٹڈ اور لیک نصر ساری ڈیٹیل اس سے ریلیٹڈ تھی، کوشچن آنسرز بھی کر لیے تھے. ٹوڈے وی ول اسٹارٹ فرام ایگریکلچر. مسلم ورلڈ میں جو ایگریکلچر ہے، زراعت ہے، کیا ہے، کیسی ہوتی ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہم پڑھیں گے اس کے اندر. Agriculture is the most important source of money for most Islamic countries. جو زراعت ہے زیادہ تر مسلم ممالک میں رقم حاصل کرنے کا، زرع مبادلہ کمانے کا ذریعہ ہے بہت سے مسلم ممالک میں. Of course the oil producing countries fall in a different category. جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہے اسے دوسری کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، یعنی وہ بھی زرع مبادلہ یعنی روپیہ کمایا جاتا ہے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اور زرع مبادلہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے. تو آئل جو ہے اس کو دوسری کیٹیگری میں رکھا جاتا ہے، ایگریکلچر جو ہے وہ دوسرے میں ہے. ان دا پریویس کلاس یو ہیو اسٹڈیڈ دا ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز آف دا پیپل آف ساؤتھ ایشیا. جو آپ پچھلی کلاسز میں آپ نے ساؤتھ ایشین ریجن میں کے حوالے سے جتنے ممالک ہیں اس میں ایگریکلچر کے بارے میں پڑھا تھا، اور وہاں کی مین کراپس پڑھی تھی. اینڈ دا مین کراپس جو اس ساؤتھ ایشیا کے علاقے میں مین کراپس تھیں وہ کون سی تھیں؟ وچ آر رائس، چاول، ویٹ، گندم، پلسز، دالیں، ملیٹ، باجرا، میز، مکئی، شوگر کین، گنا، ٹی، چائے، آئل سیڈز، تیل حاصل کرنے والے تیل والے بیج، تیل جس سے نکالا جاتا ہے، سویا بین اور سن فلاور اور دیگر اور اس طرح کے بہت زیادہ. اسی طرح جوٹ، پٹسن تھی جو کاٹن کی طرح کا ہوتا ہے لیکن براؤن کلر کا فائبر ہوتا ہے اس کا، اور یہ جو ہم بوری وغیرہ بناتے ہیں، رسی ہوتی ہے، میٹس بنے ہوتے ہیں، دری وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کیونکہ اس کا کافی رف فائبر ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں. اور کاٹن جو کہ جس کا وہ وائٹ پھول ہوتا ہے کاٹن ہے، وہ بھی الگ سے یہ کپڑے بنانے، دھاگے، تھریڈ وغیرہ ان ساری چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوبیکو. یہ تمام جو تھی وہ فصلیں اگائی جاتی ہیں ساؤتھ ایشین ریجن میں. ساؤتھ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں، پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، بنگلہ دیش اور مالدیوز میں زیادہ تر تو وہ سی فوڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو سری لنکا ہے ان سب جگہوں پر یہ فصلیں اگائی جاتی ہیں. سم آف دیز کراپس آر سون ان ونٹر. ان میں سے کچھ فصلیں ایسی ہیں جو سردیوں کے موسم میں اگائی جاتی ہیں اور ان فصلوں کو ربی کراپس کہتے ہیں. وائل ادرز آر سون ان سمر. جبکہ کچھ اور ہیں جو گرمیوں میں اگائی جاتی ہیں. دیز آر کالڈ خریف. خریف کی فصل کہلاتی ہے. وہ جو گرمیوں میں اگائی جاتی ہیں وہ خریف کی فصل کہلاتی ہے، اور جو سردیوں میں اگائی جاتی ہیں وہ ربی کراپس ہوتی ہیں. ایگریکلچر تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ از کوائٹ سملر ٹو دس. اب ہم جو مسلم کنٹریز کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو کافی حد تک یہ پچھلا اسی لیے بتایا گیا ہے کہ موسٹلی کافی حد تک ملتی جلتی فصلیں ہیں اور اسی طریقے سے اگائی جاتی ہیں مسلم ورلڈ میں، مسلم ممالک میں. آلسو ماڈرن ٹیکنیکس سچ ایز دا، کچھ جو جدید قسم کی ٹیکنیکس ہیں، طریقہ کار ہیں، وہ بھی اپنائے گئے ہیں مسلم ممالک میں. سچ ایز دا یوز آف فرٹیلائزرز فار انریچنگ دا سوئل. اس جو جدید ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ فرٹیلائزرز کا، کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے. کس لیے؟ زمین کو انریچ کرنے کے لیے، تاکہ وہ بھرپور ہو، زرخیز ہو اور زیادہ اچھی گروتھ ہو فصلوں کی. پیسٹیسائڈز فار کلنگ دا انسیکٹس. اسی طرح سے کیڑے مار ادویات استعمال کی جاتی ہیں، پیسٹیسائڈ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ کیڑے مکوڑے جو فصلوں کو خراب کر دیتے ہیں ان سے سیو کیا جائے فصل کو. اسی طرح سے ٹریکٹرز فار ٹریلنگ دا لینڈ. اسی طرح زمین کو کھودنے کے لیے گہرائی تک اور سافٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹریکٹر استعمال ہوتے ہیں. اینڈ ٹیوب ویلز فار سکنگ آؤٹ انڈر گراؤنڈ واٹر. اسی طرح سے زمین کے اندر اگر پانی بہت زیادہ وافر مقدار میں موجود ہو جس سے زمین جو ہے وہ سیم والی ہو جاتی ہے، زیادہ نمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے فصل صحیح نہیں اگتی، تو اس کے لیے جو ہے وہ
ٹیوب ویلز لگائے گئے ہیں تاکہ وہ زمین سے پانی کو سک کر لیں, نکال لیں. اینڈ آلسو اسپریڈنگ ریپڈلی, یہ ساری جو ٹیکنیکس ہیں یہ بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں. From what you have learned about the physical features and climate of the Muslim world in the previous chapters, you can easily figure out that the best areas for agriculture are parts of Indonesia and Malaysia. پریویس جتنے اپنے فزیکل فیچر ہم نے چیپٹرز میں پڑھا تھا اس میں بہت سارے, اور پھر کلائمیٹ کے حوالے سے بھی ڈیٹیل پڑھی تھی, ان سب کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ایگریکلچر کے لیے مشہور علاقے ہیں وہ کون سے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو بہترین علاقے ہیں وہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے علاقے ہیں. ویئر رین فالز تھرو آؤٹ دا ایئر, وہاں پر تمام سال جو ہے پورا سال بارش ہوتی ہے, اسی لیے وہاں پہ ایگریکلچر آسانی سے ہو جاتی ہے. اسی طرح سے بنگلہ دیش, those parts of Pakistan that are irrigated by the Great Indus River, پاکستان کے وہ علاقے جہاں پر دریائے سندھ سے جن علاقوں کو سیراب کیا جاتا ہے, پانی پہنچایا جاتا ہے. دا فیمس انڈس ویلی, جو جس کو ہم بہت زیادہ مشہور ہے, وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں, سندھ کی وادی, وہ تمام علاقے بھی اریگیشن کے لیے بیسٹ ہیں. دا ایریاز اراؤنڈ دا ٹیگرس اینڈ یوفریٹس ان ٹرکی, عراق اینڈ سیریا. اسی طرح سے دریائے دجلہ اور فرات کے جو علاقے ہیں ترکی میں, عراق اور شام میں, اینڈ دا نائل ویلی ان دا ایجپٹ, اور ایجپٹ اینڈ سوڈان, مصر اور سوڈان کے درمیان جو دریائے نیل ہے وہاں کی جو وادی ہے, یہ تمام علاقے جو ہے ایگریکلچر کے لیے بیسٹ ہیں, بہترین. یہاں پر فصلیں اگائی جاتی ہیں کیونکہ ان دریاؤں کے ذریعے وہاں پر پانی جو ہے بآسانی پہنچایا جاتا ہے. اور جہاں دریا نہیں ہے وہاں پہ, جیسے انڈونیشیا اور ملیشیا کے علاقے ہیں, تو وہاں پہ بارشیں سارا سال ہوتی ہیں, سو وہاں پر انہیں اس قسم کے ایشوز نہیں ہیں پانی کی تنگی کے, اور بہترین قسم کی فصل اگائی جاتی ہے. تو اس ٹاپک میں ایگریکلچر میں سے ریلیٹڈ آپ کا کوشچن میں دیکھتی ہوں ایکسرسائز میں. دیر از کوشچن نمبر 6, ویئر آر دا بیسٹ ایریاز فار ایگریکلچر فاؤنڈ ان دا مسلم ورلڈ. مسلم دنیا میں ایگریکلچر کے لیے, زراعت کے لیے جو بہترین علاقے ہیں وہ کون سے ہیں. یہ ٹاپک ابھی ہمارے پریویس کچھ کوشچنز باقی ہیں. کوشچن نمبر 1 ہم نے کر لیا تھا, 2, 3, 4, 5 ابھی باقی ہیں, لیکن ہم جو ابھی ٹاپک پڑھا ہے اس سے ریلیٹڈ کوشچن آپ کو 6 ملے گا. سو ہم ابھی یہی والا کر لیتے ہیں, آپ نمبر کے اکارڈنگ کاپی میں لکھ کر کام کریں گے. پیج 52 پر ابھی ہم نے ٹاپ سے سٹارٹ کیا ہے, لیکن یہ پہلی 2 لائنیں نہیں ہوں گی, 3rd سے شروع ہوگا. 3rd لائن میں دا بیسٹ, دا میں ٹی جو ہے اس کو آپ کیپٹل کر لیں گے. دا بیسٹ ایریاز فار ایگریکلچر آر پارٹس آف انڈونیشیا اینڈ ملیشیا ویئر رین فالز تھرو آؤٹ دا ایئر. بنگلہ دیش, دوز پارٹس آف پاکستان دیٹ آر اریگیٹڈ بائی دا گریٹ انڈس ریور, دا فیمس انڈس ویلی. The areas around the Tigris and Euphrates in Turkey, Iraq and Syria, and the Nile Valley in Egypt and Sudan. یہاں تک اس کا آنسر ہوگا. This is answer of question number 6. اور یہی آپ کا ہوم ورک ہے اور آپ نے یاد بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ اگلے لیسن میں پڑھیں گے. اللہ حافظ.